BS اردو کورس فارسی مختصر تاریخ قواعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، BS اردو کے کورس فارسی مختصر تاریخ اور قواعد کے ساتھ میں سید عطاءاللہ شاہ حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا لیکچر ہوگا جملہ اور جملے کے دو بنیادی اجزاء کے بارے میں۔ یہاں لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہمارا یہ لیکچر فارسی کے کورس کے حوالے سے ہے جو کہ BS اردو کا کورس ہے، لیکن اس سے اردو گرامر سیکھنے کے خواہش مند طلبہ و طالبات بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے یہاں اس کو اردو فارسی گرامر کا نام بھی دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو اور فارسی گرامر میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں، یعنی تعریفیں اگر آپ دیکھیں، اصطلاحات اگر آپ دیکھیں تو سبجیکٹ کو فاعل اردو میں بھی کہتے ہیں، فارسی میں بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ورب کو فعل اردو میں بھی کہتے ہیں، فارسی میں بھی کہتے ہیں۔ آبجیکٹ کو مفعول اردو میں بھی کہتے ہیں، فارسی میں بھی کہتے ہیں۔ یہ اصطلاحات جو ہیں یہ بنیادی طور پر عربی کی اصطلاحات ہیں جو کہ اردو میں بھی استعمال ہوتی ہیں اور فارسی میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ مرکب اضافی، مرکب عطفی، مرکب توصیفی، یہ اصطلاحات اردو میں بھی استعمال ہوتی ہیں، فارسی میں بھی استعمال ہوتی ہیں، اور مثالیں بھی اکثر مثالیں جو ہیں وہ اردو اور فارسی کی ایک ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم مرکب عطفی پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ زمین و آسمان مرکب عطفی ہے، تو زمین و آسمان فارسی کا مرکب عطفی ہے، لیکن زمین و آسمان کا مرکب اردو میں بھی یہ ترکیب استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت سی ترکیب ہیں، مرکبات اضافی ہیں، مرکبات توصیفی ہیں۔ شب و روز ایک مرکب عطفی ہے جو کہ فارسی کا ہے، لیکن اردو میں بھی ہم شب و روز کا مرکب ترکیب استعمال کرتے ہیں۔ تو اردو اور فارسی دونوں حوالوں سے ان لیکچر سے، یہ جو سلسلہ ہے لیکچرز کا، ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ مثالیں جو ہم دیں گے تو وہ ہم اردو کی بھی دیں گے اور ساتھ ساتھ ہم فارسی کی بھی دیں گے، لیکن فارسی کی جو مثالیں ہوں گی وہ بھی ایسے مرکبات اور ایسی ترکیب پر مشتمل ہوں گی کہ جو اردو میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ تو آج کے لیکچر کا ہم اب آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا عنوان ہے جملہ اور جملے کے دو بنیادی اجزاء۔ آج کے لیکچر میں ہم جملے کی تعریف پڑھیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ جملے کے دو ضروری اجزاء اور دو بنیادی اجزاء جو ہیں، پارٹس جو ہیں، وہ کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم تعریف پڑھتے ہیں۔ جملہ الفاظ یا کلمات کا وہ مجموعہ ہے جو پورا مفہوم ہے۔ اس پر آپ غور کریں کہ جملہ جو ہے یہ الفاظ یا کلمات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ الفاظ ہی سے یا ورڈز ہی سے سینٹنس بنتا ہے، الفاظ ہی سے جملے بنتے ہیں، جملہ بنتا ہے۔ جملہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے اور آگے اس میں شرط یہ ہے کہ جملہ الفاظ کے کلمات کا وہ مجموعہ جو پورا مفہوم ہے۔ پورا مفہوم دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جملہ جو ہوگا اس میں جو بات ہوگی وہ مکمل ہو جائے گی، کمپلیٹ ہو جائے گی، اس میں کوئی ادھورا پن نہیں رہے گا۔ مثلا اس مثال کو دیکھیں، اسلم عقل مند آدمی ہے۔ اب یہاں پر جو بات بتانی تھی وہ پوری کی پوری بتا دی گئی ہے اور اس میں مفہوم جو ہے وہ مکمل طور پر پورے کا پورا ادا ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے جملے کو مرکب تام بھی کہا جاتا ہے۔ جملے کو مرکب تام بھی کہا جاتا ہے۔ تام کا مطلب ہے کمپلیٹ، پورا یا مکمل۔ جملے کو مرکب تام بھی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جملے میں جو مفہوم، جو بات کرنی ہوتی ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ پھر جب ہم مثالیں دیکھتے ہیں تو مثالوں میں ہمارے سامنے یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلم عقل مند آدمی ہے۔ اسلم مرد دانا است، اسلم مرد دانا است۔ ساجد کا بھائی ہے، برادر ساجد کا، یہ پھل میٹھا ہے، ای میوہ شیرین است۔ یہاں آپ ان مثالوں میں آپ کو دو چیزیں نظر آ رہی ہیں، یعنی ہر ایک مثال میں کسی چیز کا ذکر ہے اور پھر اس کے بارے میں کوئی خبر، کوئی اطلاع یا کوئی معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ تو اس طرح جملے کے دو حصے بن جاتے ہیں۔ یہاں یہ جو صدر ہے اس کو پڑھیں،
یعنی کہنے والا کسی کے بارے میں کچھ کہے اور اس کی بات پوری ہو جائے. یہاں دو لفظوں کو انڈر لائن کیا گیا ہے, کسی اور کچھ. یہ غور طلب ہے, یعنی جملے میں کسی کے بارے میں کچھ بتایا جاتا ہے. اب یہ کسی جو ہے یہ کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے, یہ کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے, یہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے. مثلا یہاں سامنے کرسی پڑی ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے, تو یہاں کرسی ایک چیز ہے جس کے بارے میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ٹوٹی ہوئی ہے. تو آسمان پر بادل ہیں, یہاں آسمان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آسمان جو ہے وہ وہاں اس میں بادل ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں جملے میں کوئی بات یا کچھ کہتے ہیں, اس کے بارے میں کوئی معلومات آپ دیتے ہیں, تو یہ دو حصے ہوتے ہیں. مثلا یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اسلم عقل مند آدمی ہے, یہاں کسی کے بارے میں یعنی اسلم کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے, یعنی یہ کہا گیا ہے کہ وہ عقل مند آدمی ہے. تو اس طرح جملے کے دو حصے بن جاتے ہیں. اسلم عقل مند آدمی ہے, اسلم مرد دانا اس. ساجد کا بھائی گیا برادر ساجد رفت. یہ پھل میٹھا ہے, ای میوہ شیریں اس. اب پھل جو ہے اس کے لیے آپ صبر کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں, یعنی بجائے ای میوہ شیریں اس کے آپ ای صبر شیریں اس بھی کہہ سکتے ہیں. تو صبر عربی کا لفظ ہے لیکن فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن فارسی میں جو اپنا فارسی کا لفظ ہے پھل کے لیے یا فروٹ کے لیے تو وہ میوہ ہے. ای میوہ شیریں اس یعنی یہ پھل میٹھا ہے. وہ جا رہا ہے می رود, سورج طلوع ہو گیا, آفتاب طلوع کر. اب ان تمام مثالوں پر آپ غور کریں تو ان میں سے ہر ایک جملہ جو ہے اس میں آپ کو دو حصے نظر آتے ہیں, یعنی دو پارٹس آپ کو نظر آتے ہیں. پہلی مثال میں اسلم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ عقل مند آدمی ہے, یعنی مرد دانا اس. یہاں بھی جملے کے دو حصے بن گئے. دوسرے جملے پر آپ غور کریں, یہاں ساجد کے بارے میں یہ بتایا, ساجد کا بھائی, ساجد کے بھائی کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ گیا. برادر ساجد ایک حصہ ہے, اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رفت یعنی وہ گیا. تیسرے جملے کو دیکھیں, یہاں لکھا ہے یہ پھل اور پھر اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ میٹھا ہے, ای میوہ شیریں اس. اگلی مثال دیکھیں, وہ جا رہا ہے, یہاں پہ وہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ جا رہا ہے, او می رود. اور یہاں سورج کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سورج طلوع ہو گیا, یعنی آفتاب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آفتاب جو ہے وہ طلوع کر, آفتاب طلوع ہو گیا. اب یہاں آپ ان لائنز کو دیکھیں کہ ہر جملہ جو ہے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ کسی شخص کا, جگہ کا, چیز کا نام ہے, اور دوسرا حصہ جو ہے وہ ہمیں اس شخص, اس چیز یا اس جگہ کے بارے میں کوئی انفارمیشن, کوئی معلومات جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے. تو جملے کے یہ دو جو پارٹس ہیں ان کے نام یہاں لکھے ہوئے ہیں. یہاں سے آپ دیکھیں کہ ایک ہے مسند اور ایک ہے مسند الیہ. یعنی جملے کا پہلا حصہ مسند الیہ یا سبجیکٹ کہلاتا ہے جملے میں جس کے بارے میں بات کی جائے, اور جملے میں دوسرا حصہ جو ہے وہ مسند یا پریڈیکیٹ کہلاتا ہے, اور اس کی تعریف یہ ہے کہ جملے میں کسی کے بارے میں جو بات کی جائے. یعنی دو حصے ہو گئے, پہلا حصہ مسند الیہ اور دوسرا حصہ مسند. انگلش میں کہیں تو پہلا حصہ سبجیکٹ اور دوسرا حصہ پریڈیکیٹ. اب جو یہ جملے ہیں ان میں ہم ان دونوں کو ہم نے انڈرلائن کر دیا ہے. یعنی پہلے جملے میں اسلم جو ہے یہ مسند الیہ کا سبجیکٹ ہے اور عقل مند آدمی ہے, اس کے بارے میں یہ خبر کہ وہ عقل مند آدمی ہے یہ اس جملے میں مسند ہے یا پریڈیکیٹ ہے. اسی طرح دوسرے جملے میں ساجد کا بھائی مسند ہے اور گیا مسند الیہ ہے. برادر ساجد مسند الیہ ہے, ساجد کا بھائی مسند الیہ ہے اور گیا مسند ہے. برادر ساجد مسند الیہ ہے اور رفت مسند ہے. یہ پھل میٹھا ہے, یہ پھل مسند الیہ ہے اور میٹھا ہے مسند ہے. ای میوہ شیریں اس میں ای میوہ مسند الیہ ہے اور شیریں اس مسند ہے. تو اس طرح آج کے لیکچر میں ہم نے جملے کی تعریف پڑھی کہ جملے میں کسی کے بارے میں کچھ بتایا جاتا ہے اور بات مکمل ہوتی ہے, اور پھر جملے کے دو اجزاء ہوتے ہیں. پہلا جز جملے کا کہ جس میں کسی شخص کی جگہ کا ذکر ہوتا ہے وہ مسند الیہ یا سبجیکٹ ہے, اور دوسرا حصہ جملے کا کہ جس میں اس شخص, جگہ, چیز کے بارے میں یعنی مسند الیہ کے بارے میں کوئی خبر یا معلومات فراہم کی جاتی ہیں
تو جملے کا وہ حصہ جو ہوتا ہے وہ مسند کہلاتا ہے اور جسے انگلش میں پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔